بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے ہم مدینہ منورہ کے تاریخی مقامات اور زیارات سے متعلق ایک مبارک سلسلہ شروع کر رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ ہیں الشیخ مولانا اویس البرنی المدنی صاحب دامت برکاتہم، جو کہ مدینہ منورہ کے ہی رہائشی ہیں، اور انہوں نے کافی ریسرچ کی ہوئی ہے مدینہ منورہ کے تاریخ پر اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور ماشاءاللہ مولانا جو ہیں مدینہ منورہ کی تاریخی مقامات سے بہت زیادہ واقف ہیں، اور الحمدللہ ایک مرتبہ ہمارے بھی ان کے ساتھ جانا ہوا تو کافی تفصیل سے انہوں نے احادیث مبارکہ اور سیرت طیبہ کے حوالوں کے ساتھ ہر مقام کی زیارت کروائی۔ تو یہ مبارک سلسلہ ہم شروع کر رہے ہیں، اور مولانا اویس صاحب کا واٹس ایپ نمبر بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا، آپ اس کو نوٹ کر سکتے ہیں، اور زیارت کے حوالے سے کوئی معلومات مزید لینی ہو یا چیزیں پوچھنی ہو تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو اب چلتے ہیں سلسلے کی پہلی ویڈیو کی جانب، جس میں آپ سنیں گے مولانا اویس صاحب کی آواز میں مسجد شیخین کے حوالے سے کیا تاریخی پس منظر ہے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو مقام آپ کے سامنے ہے، جو کہ اب مسجد بنائی گئی ہے، یہ وہ مقام ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 3 ہجری میں غزوہ احد کے موقع پر مدینہ منورہ یعنی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے روانہ ہوئے صحابہ کرام کے ساتھ احد کی جانب، غزوہ احد کے لیے، تو آپ علیہ السلام احد جاتے ہوئے اس مقام پر ٹھہرے، اور آپ علیہ السلام نے اس مقام پر 3 نمازیں ادا فرمائیں۔ جمعہ کے دن اللہ کے نبی نے یہاں پر قیام فرمایا، صحابہ کرام بھی ساتھ تھے، صحابہ کے لشکر کی نگرانی فرمائی، اور آپ علیہ السلام نے 2 زرہ یہاں پر پہنی، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے عصر مغرب عشاء یہاں پر ادا فرمائی، اور 2 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی کشتی یہاں پر ہوئی، جو کہ لڑکپن کی عمر میں تھے اور کم عمر تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم۔ تو ان کا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے منتخب کر لیا تھا، غزوہ احد میں جانے کے لیے اجازت دے دی تھی۔ تو ان کے ساتھی تھے سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہم، تو انہوں نے بھی عرض کیا کہ مجھے بھی قبول کر لیا جائے، میں ان سے تگڑا ان کو پچھاڑ سکتا ہوں، یعنی شوق جہاد میں انہوں نے یہ بات عرض کی۔ جب بات پہنچی اللہ کے نبی علیہ السلام خدمت میں، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر تم نے پچھاڑ دیا تو ہم تمہیں غزوہ احد جانے کے لیے منتخب کر لیں گے یا اجازت دے دیں گے، وہ کما قال علیہ السلام۔ تو دونوں صحابہ کرام جب آمنے سامنے پہنچے، تو حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو جو ہے ان کو پچھاڑ کر، یعنی ان سے مقابلہ کر غزوے میں شریک ہونا تھا، وہ حضرت رافع سے کہتے ہیں، جو کہ اختیار یعنی جو کہ منتخب ہو چکے تھے غزوے کے لیے، ان سے یہ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو، تم تو منتخب ہو چکے ہو، تم تو اگر مجھ سے ہارو گے، واپس نہیں کیے جاؤ گے، تو تم مجھ سے ہار جاؤ تاکہ ہم دونوں اس غزوے میں شرکت کریں۔ تو وہ ان سے ہارتے ہیں اور وہ ان کو ہراتے ہیں، اور دونوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوے کے لیے منتخب فرماتے ہیں، اس غزوے میں شریک ہونے کی اجازت دیتے ہیں۔ تو یہ مقام جو آپ کے سامنے ہے، یہ وہی مقام ہے جہاں اللہ کے نبی 3 نمازیں ادا فرماتے ہیں۔ اسی کے مقابل سمت میں، اسی کے سامنے میدان میں صحابہ کی کشتی ہوتی ہے، اور اس مسجد کا نام مسجد بدائع، مسجد شیخین اور مسجد درع ہے، اور یہ تقریباً 150 سال سے زیادہ پرانی تعمیر آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے۔ جزاکم اللہ خیرا واحسن اللہ الیکم فی الدارین۔ جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔